لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے بیعت لینے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ مسلمان مرد یا عورتیں اگر بیعت ہونا چاہیں تو پہلے ان سے ان باتوں کا وعدہ لے لیں، ان شرائط پر اگر وہ تیار ہو جائیں تو ان سے بیعت لے لیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ بہتان نہ باندھے، اور ایک یہ تھا کہ ولا یعصینک فی معروف، اچھے کاموں کا جب آپ حکم دیں تو وہ آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہاں حضرات مفسرین اور محققین نے اس پر کلام فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر حکم خیر کا حکم تھا، پھر یہ شک کیوں لگائی گئی کہ ولا یعصینک فی معروف، کہ جو اچھا حکم آپ ان کو دیں اس میں نافرمانی نہ کریں، یہ کیوں فرمایا گیا؟ حالانکہ آپ کا تو ہر حکم اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا اس کے علاوہ کہ اللہ کے رسول کی فلاں فلاں بات مانو اور فلاں نہ مانو، بلکہ وہاں تو مطلقاً ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ عرض کروں کہ مکھیا صاحب نے درخواست کری 10 کرسیاں لا کے پاس سے گیا حق نہیں، بوڑھے آتے ہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، نیچے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ کراچی میں تقریباً ہر مسجد میں ہے، یہاں مسجد میں نہیں،
بس یہ گا ویسے مسئلہ بھی سن لیں کہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے۔ اگر کوئی معذور ہے بالکل ہی نہیں بیٹھ سکتا تو وہ الگ بات ہے۔ بہرحال اللہ کے بندے اگر اس طرف توجہ کریں تو بہرحال ان جیسے لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو فرمایا گیا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کہ اچھے کام میں جو اچھے کاموں کا حکم دیں اس کی نافرمانی نہ کریں، یہ کیوں فرمایا گیا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا تو ہر حکم اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بتلایا گیا کہ اگر تمہارا کوئی مقتدا ہے، تمہارا کوئی بڑا ہے، اس کی ہر بات نہیں ماننی، جو جائز بات ہے وہ ماننی، جو جائز بات ہے وہ ماننی۔ اس لیے اگر تمہارا کوئی استاد، تمہارا کوئی پیر، تمہارا کوئی شیخ، تمہارا کوئی بزرگ، تمہارے والد ماجد اور تمہاری والدہ ماجدہ، تمہارے اور کوئی بزرگ اگر تمہیں کسی بات کا حکم دے تو تم پر لازم نہیں کہ اس کی ہر بات مانو، یہ دیکھو کہ وہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جائز ہے تو مانو اور اگر جائز نہیں ہے تو نہ مانو۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی معصیت جائز نہیں، یعنی مخلوق کے جس حکم میں ماننے میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، مخلوق کا ایسا حکم ماننا جائز نہیں ہے۔ اب اگر پیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے مریدیاں پردہ نہ کیا کریں، یا پیر صاحب خدا نخواستہ بلا حجاب دم درود فرماتے ہیں مریدیوں پر، یا استاد شاگردات پر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پیر چاہے کتنا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو بھائی، انسان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا کوئی نہیں ہوگا نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کا حکم دیا، حضرات صحابیات نے پردہ کیا، حضرات ازواج مطہرات نے پردہ کیا، تو اب اس 15ویں صدی کا کوئی پیر ہو یا شیخ ہو، مولوی ہو یا استاد ہو، اس سے پردے کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اللہ کا یہ نافرمان ہے، یہ باغی ہے، اس کی بات ماننا نہیں، اس کی مخالفت کرنا لازم ہے۔ تو یہ آج جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے حکم ہوا ہے، اللہ کے کلام میں بڑا توسع ہے۔ ہر دور کی جتنا ممکنہ صورتیں تھی ان تمام صورتوں کا اس میں احاطہ ہے۔ مجھے ایک دوست نے سنایا، مکہ مکرمہ میں اس سال سنایا، کہنے لگے کہ ایک پیر صاحب کے ساتھ میں گیا، لے گئے مجھے، پیر صاحب اپنے مریدوں کے ہاں چلے گئے، بیچ میں جا کر کے ان کو بٹھایا گیا۔ جوان خواتین میں سے ایک خاتون آئی، اس نے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے چہرے پر پھیرا اور چوما۔ پیر صاحب چپ رہے،
یہ آگے بھی اس کی بات ہے. کہنے لگا میں نے سوچا کہ یہ تو بیچاری نے اتنا عقیدت کا اظہار کیا، اگر پیر صاحب ہی خود پکڑ کے اس کو چوم لیں تو کتنا خوش ہوگی. کہا کہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی فرمائی حضرت نے. لا حول ولا قوت. یہ پیری نہیں ہے، یہ ڈاکو پنا ہے، ڈاکو پنا. یہ پیر نہیں ہے، ڈاکو ہے. خلاف سنت، خلاف شریعت جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ پیر نہیں ہیں، وہ ڈاکو. اس لیے حکم دیا گیا ولا یعصینک فی معروف. اگر پیر صاحب کہیں بھی کہ پردہ نہیں ہے تو نہ مانو. www.shahideislam.com. اگر پیر صاحب کہیں بھی کہ سود کھانا جائز ہے تو نہ مانو. اگر پیر صاحب کہیں بھی کہ رشوت لینا جائز ہے تو نہ مانو. پیر صاحب کی ماننی ہے اتنا جتنا اچھی باتیں بتائیں. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا، صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا گیا ولا یعصینک فی معروف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم معروف ہے، ہر حکم خیر کا حکم ہے. لیکن میرے اور آپ کے اس دور کے لوگوں کو فرمایا گیا ہے کہ خیر کے کاموں میں جو بات کہیں وہ مانو، گناہ کے کاموں میں نافرمانی کی طرف اگر وہ متوجہ کریں بالکل. اگر کوئی پیر صاحب کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، بالکل نہ. اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ کی پناہ. تو ولا یعصینک فی معروف کے تحت حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ولا یعصینک فی معروف کا معنی کیا ہے. علامہ قطوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت تفصیل بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ ولا یعصینک فی معروف کا معنی یہ ہے کہ کوئی خاتون بغیر محرم کے کسی سے الگ گفتگو نہ کرے. یعنی اگر اللہ کا نبی تمہیں حکم دیتا ہے کہ بغیر محرم کے تم سفر نہ کرو، کسی سے الگ کمرے میں نہ بیٹھو، تو تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے. یہ جو غیر محرموں کے ساتھ بیٹھ کر کے خواتین گپیں لگاتی ہیں، خصوصاً جب مہمان آئے ہوتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ تو چلو پھر کچھ حجاب ہوتا ہے، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد سب غیر محرم. یاد رکھو جن کے ساتھ زندگی کے کسی لمحے میں نکاح ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے. سالی بھی غیر محرم ہے، بھابھی بھی غیر محرم ہے، پھوپھی زاد بھی غیر محرم ہے، خالہ زاد بھی غیر محرم ہے، ماموں زاد بھی غیر محرم ہے، ساس محرم ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے اگر ساس کے معاملے میں بھی اندیشہ ہو فتنے کا تو اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ بعض اوقات آپ حضرات کو تو پتہ نہیں ہے، ہم گزرتے ہیں، ہمارے سامنے صورتیں آتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن شریعت مطہرہ نے وہ جو ممکنہ فتنے کے سوراخ ہیں ان کو بھی بند کیا ہے، اندیشے جہاں ہو سکتے ہیں ان کو بھی بند کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں 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 غیر محرم ہے ان سے پردہ ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ جو دیور ہے یہ
ارے یہ تو زہر ہے، زہر قاتل. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تو سمجھتے ہیں یہ تو بھائی ہے، بے تکلف بیٹھا رہتا ہے، گپ شپ لگتی رہتی ہے، رات دن ایک گھر میں ہے، کسی کو گمان ہی نہیں جاتا، اور اندر 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 وہ دیمک کی طرح شرافت اور دیانت کو وہ بے تکلفی کاٹتی رہتی، چاٹتی رہتی. تو میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ ولا یاسینک فی معروف کا معنی یہ ہے غیر محرم کے ساتھ الگ نہ بیٹھو، خواتین الگ نہ بیٹھیں، الگ سفر نہ کریں غیر محرم کے ساتھ. اس لیے حکم دیا کہ کوئی خاتون بغیر محرم کے 3 دن رات کا سفر نہ کرے. چھوٹا موٹا سفر تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس سفر پر نماز کی قصر ہو جاتی ہے، یعنی 48 میل، 48 میل کا جو سفر ہے یہ کوئی خاتون بغیر محرم نہ کرے، فتنے کا اندیشہ. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ولا یاسینک فی معروف کا معنی یہ ہے کہ کوئی خاتون، اللہ نے منع فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا کہ کسی حادثے اور سانحے پر بین نہ کیا کرے، اور اپنے چہروں کو نہ پیٹا کرے، اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑا کرے. فرمایا اس سے مراد وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں یہ جو حکم دیا ہے کہ سینہ کو بھی نہ کرو، چہرہ نہ پیٹو اور بین نہ کرو. بین کس کو کہتے ہیں؟ سر ترنم سے رونا، واویلا کرنا، اور جس میں اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کے فعل پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہو، اور چیخ چیخ کے رونا، کوکے مارنا، یہ بین ہے. حضرت ام عطیہ فرماتی ہے کہ قصہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بھی شرط ہے بیعت ہونے کی، ولا یاسینک فی معروف، کہ ہمارے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی، تو فرماتی ہے میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، لیکن وہ فلانی خاندان کی جو عورتیں ہیں نا، ہمارے یہاں ایک میت ہو گئی تھی، انہوں نے تو میرے ساتھ بڑا تعاون کیا تھا، خوب روئی تھی، تو میں نے تو ان کا قرضہ دینا، میں نے تو بدلہ چکانا اس کا. یہ بالکل ابتدائی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو جا کے ان کا بدلہ اتار کیا، پھر بیعت کرنا، پھر بیعت کرنا، بیعت کے بعد اجازت نہیں ہوگی. اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو بین کرنے والی خواتین ہیں نا، رونے والی، ہا ہو کرنے والی، قیامت کے دن ان کی 2 صفیں بنے گی، ایک دائیں جانب کی صف ہوگی اور ایک بائیں جانب کی صف ہوگی، اور ان میں وہ خواتین جمع ہوگی، صف بنا کے کھڑی ہوگی، اس طرح بھونکے گی جس طرح کتے بھونکتے ہیں دنیا میں. ینتہبنا کما ینتہب الکلاب یا ینبہنا کما ینبہ الکلاب، اس طرح بھونکے گی جس طرح کتے بھونکتے ہیں. اور دوسری بات فرمایا کہ جو خواتین بین کرتی ہیں اور
کوکے مار کے روتی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں سب برابر ہیں، عورتوں کی طرف مت لے جاؤ۔ فرمایا اللہ تعالی ان کی طرف قیامت کے دن نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا گیا ہے کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، ایمان کی بیعت کے لیے شرائط لگائی جا رہی ہے۔ شرطیں کون لگا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ لگوا رہے ہیں کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ منوا رہے ہیں کس سے؟ صحابہ کرام اور صحابیات سے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، ہم تو بڑے چودھری ہیں، ہم سے تو کوئی شرط لگانے کی ضرورت نہیں، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ ہمارے تو بڑے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافروں کو جا کے تبلیغ کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے بارے میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، معیار بنا ایمان کو، صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا۔ منافقین اور مشرکین نے کہا اچھا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان صحابہ کرام جیسا ایمان لیں، انؤمنو، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں؟ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، فرمایا الا انہم ھم السفہاء، سنو پکی بات ہے، بے وقوف یہ جو صحابہ کرام کو، نبی کے ماننے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوف یہ الا کلمہ تنبیہ، انا حرف تحقیق، ہم السفہاء، ہم ضمیر مقدم، یہ عربی کی وہ ہے، جو جانتا ہو اس کو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور عربی کے کلام میں کمال یہ ہے کہ جب کسی بات کے اندر خوب قوت پیدا کرنی ہو تو اس میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ سنو پکی بات ہے، وہی ہی بے وقوف ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمیشہ سے اللہ کے نبی کے ماننے والوں کو، قرآن کے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اگر آج تمہیں بھی اگر بے وقوف کہا جائے، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اگر کسی داڑھی والے کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اگر کسی مسجد میں جانے والے کو بے وقوف کہا جاتا ہے، اگر کسی مدرسے میں پڑھنے والے کو بے وقوف کہا جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، یہ تم سے پہلے گزر چکا، یہ سارا کھیل کھیلا جا چکا۔ بے وقوف کہنے والے بھی گزر چکے اور بے وقوف کہلانے والے بھی گزر چکے، اور اللہ فیصلہ بھی دے چکے، اللہ فیصلہ دے چکے ہیں۔ جو ہماری بات ماننے والے ہیں ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ ہمارے نام پر جن کو بے وقوف کہا جا رہا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں تم بے وقوف ہو۔ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں فرمایا یشعرون، ولکن لا یشعرون نہیں فرمایا، یعلمون فرمایا۔ فرمایا ان کا حال تو یہ کہ جاہل ہے، پکے جاہل مطلق، جو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں یہ جاہل ہے، جاہل۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات کے لیے جب یہ حکم ہے، ان کے لیے جب یہ شرائط لگائی جا رہی ہے کہ تمہارا ایمان معتبر تب ہوگا جب یہ کام کرو گے،
صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے یہ شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرو گے، تمہارا ایمان معتبر تب ہوگا جب یہ کام کرو گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے بغیر بھی ہم مومن ہیں، پکے ٹھکے سچے مومن ہیں، ہمیں کون کافر کہہ سکتا ہے، ہمیں کون بے دین کہہ سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی شرائط نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہوں گی، تمہاری بات سچی ہوگی، لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ www.shahideislam.com میں یہ عرض کر رہا تھا اور گزشتہ سے پیوستہ یہ عرض کیا تھا کہ ان شرائط کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان شرائط کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس دور میں، اس معاشرے میں انسان گناہوں کے ساتھ آلودہ تھا، اور جب گناہ آلود زندگی گزارتا ہے آدمی تو اس کا چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ مقصود تھا گناہ چھڑوانا، غلاظت بھری زندگی چھڑوانا، اور پکا پکا ایمان کی لائن پر لگانا، یہ مقصود تھا۔ اس لیے ابتدائی طور پر کڑی شرائط رکھی گئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں کو بڑا شوق تھا کتے پالنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے مت پالو، کتا تمہارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ شدید بھائی حتیٰ کہ اگر کسی کے برتن کو کتا منہ لگا لے تو 7 دفعہ دھو تب جا کے پاک ہوگا، اور 7ویں دفعہ سے پہلے 1 دفعہ پھر اس کو زمین مٹی سے مانجو، پھر جا کے پاک ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ نفرت بیٹھ جائے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حضرات صحابہ کرام کو ایمان کے اعلیٰ معیار پر فائز فرمانا تھا، اور وہ جو اس سے پہلے زندگی میں جو چیزیں تھیں ان سے منع کرنا تھا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا، ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس تھا، غالباً صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا تھا۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے، انہاکم، میں تمہیں منع کرتا ہوں، الدبا، دبا کس کو کہتے ہیں؟ وہ شراب کا ایک برتن ہوتا تھا، کدو پک گیا، پک جانے کے بعد اس کو کرتے تھے خالی کرنے کے بعد پھر اس کا جو خالی خول تھا اس کے اندر وہ کھجوریں بھر دیتے تھے، انگور کبھی بھر دیتے تھے، تازہ کھجوریں، پھر اس کو بند کر دیتے تھے، زمین میں دھنسا دیتے تھے، اور وہ ابلتی ہوئی شراب بن جاتی۔ عام طور پر لوگ اس برتن کو بھی استعمال کر لیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا برتن جس میں ایسی شراب بنائی گئی ہو اس کو استعمال ہی نہ کرو، توڑ دو۔ حالانکہ برتن پاک کرنے کے بعد تو پاک ہو سکتا ہے، لیکن نفرت بٹھانی تھی، شراب سے نفرت بٹھانی تھی۔ اور والحنتم، ہنتم سے بھی منع کیا تھا۔ ہنتم ایک گھڑا ہوتا تھا، جس طرح کوڑا گھڑا ہم لے لیں یا لٹیا لے لیں، اس میں وہ شراب بناتے تھے، اس کو بند کر کے اس میں جب تیار ہو جاتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھڑا جس میں شراب تیار ہوئی ہے یہ استعمال نہیں کرنا۔ والنقیر، اور نقیر کو بھی نہیں استعمال کرنا۔ نقیر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کھجور کا تنا کھول لیتے تھے، اس کو اندر سے کریدتے تھے،
اور قریت کر کے وہ جگہ بن جاتی تھی، اس کے اندر وہ ساری چیزیں بھر دیتے تھے اور بھرنے کے بعد پھر اس کے شراب بناتے تھے۔ یہ اس دور کے یہ برتن تھے، لوگ اس طرح برتن استعمال کرتے تھے۔ وہ جس طرح دیکھ لینا ہمارے ہاں دستہ بناتے، پتھر کا بناتے کہ نہیں بناتے، بیچ سے کھول دیتے، اور وہ لکڑی کی بھی بناتے ہیں، وہ لکڑی کے مسالہ پیسنے کے لیے بناتی ہیں، وہ کیا لوگ بناتے ہیں اور اس میں اندر سے خالی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ان کے ہاں بھی یہ رواج تھا۔ والمزفت، مزفت بھی ایک اس طرح کا ایک برتن ہوتا تھا، اس کو وہ کر لیتے تھے جس طرح ہمارے ہاں یہ روغن نہیں کر لیتے، کمہار بنا لیتے ہیں، روغنی برتن بناتے ہیں، روغن، یا اس کے مسام بھی بالکل بند ہو جائیں تاکہ باہر کی ہوا نہ لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، یہ استعمال نہیں کرنا، اور صحابہ کرام نے تمام اس طرح کے برتن توڑ دی تھی۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ گناہ آلود زندگی کے جتنا نشانات ہیں سارے ختم کر دو۔ جن برتنوں کے ذریعے کبھی گناہ ہوئے تھے، حرام چیز استعمال کی گئی تھی، وہ استعمال ہی نہ کرو۔ اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو طبیعت میں ان کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنا مقصود ہے، اور دوسرا مسلمانوں کو بتلایا گیا تمہارا معیار زندگی اتنا اونچا ہونا چاہیے حلال و حرام کے معاملے میں کہ جو برتن کبھی کسی حرام چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اب اس کو اور چاہے کتنا بھی پاک کرو اس کو حلال چیز کے لیے استعمال نہ کرو۔ اور اس کی میں ایک مثال دوں کہ جیسے یورین پاس کرنے کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں اسٹیل کا بناتے تھے، اب تو پلاسٹک کا بنا لیتے ہیں، ایک برتن ہوتا ہے، ڈاکٹر کیا ہوتا ہے نا، پیشاب، مریض کو پیشاب کرانے کے لیے جو ایک برتن ہوتا ہے، یا مریض کو پاخانہ کرانے کے لیے ایک برتن بناتے ہیں، ہوتا ہے۔ اب یہ برتن ٹھیک ہے اگر استعمال ہو جائے استعمال ہو جائے تو بھائی طبیعت میں بڑی کراہت ہوتی ہے، اس کو کسی کتنا بھی پاک کر لے آدمی، اس میں پانی ڈال کر کے وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، نہیں چاہتا نا۔ اور اگر چلو بالکل نیا بھی ہو، بالکل نیا تازہ کمپنی سے نکلا ہوا ہو، اور کوئی آدمی کہے لو بھائی اس میں پانی بھر کے ذرا مجھے پلا دو، پی لے گا کوئی؟ یہ بتلایا گیا کہ تمہارا مزاج اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ جو غلط کام کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غلیظ کام کے لیے جو چیز استعمال ہوئی ہے تم اس کو قبول نہ کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا کہ صحابہ کرام کو اس معیار پر اونچا لے آؤ کہ گناہ آلود زندگی کے جتنا نشانات ہیں ختم کر دو۔ اور یہ جو شرائط لگوائی گئی کہ اللہ یشرکنا باللہ، شرک نہیں کریں گی، ولا یسرکنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، بہتان نہیں باندھیں گی، اور ولا یأتین کا فی معروف، اور اللہ کے نبی کی کسی بات کا انکار نہیں کرے گی۔ اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم 100% اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، 100% گناہوں سے تم کنارہ کش ہو جاؤ، تب تو تمہارا ایمان ہے معتبر۔ اور یہی شرائط مردوں سے تھی، یہی شرائط عورتوں سے تھی، لیکن چونکہ خواتین عام طور پر کمزور عقائد کی اور کمزور مزاج کی ہوتی ہیں،
اس لیے خواتین ہی کو متوجہ فرما کر ان کو خطاب فرمایا گیا، ورنہ مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یاد کر رہا ہوں کہ دیکھو حضرت اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ اہل ایمان صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی بیعت معتبر جب ہوگی جب یہ کام کر لیں۔ ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، کیا ہم پر بھی یہ شرائط لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم شرک کرتے رہیں، قبروں کو پوجتے رہیں، قبروں کا طواف کرتے رہیں، جھنڈیاں لگاتے رہیں، منتے مانتے رہیں، شیر آتا نور آتا جا کر کے قبروں میں بیٹھتے رہیں، ہمارا ایمان کہیں نہیں کرتا؟ ہم جا جا کے جمعراتے وہاں جناب ٹھٹھے میں گزارے اور فلاں جگہ جا کے گزارے، ہمارا ایمان اتنا پتہ ہے؟ ہم شرک کریں تو تب بھی ہمارا ایمان معتبر ہے، ہم قبروں کو پوجیں تب بھی ہمارا ایمان معتبر ہے، ہم غیر اللہ سے مانگے جب بھی ہمارا ایمان معتبر ہے۔ بھائی اگر حضرات صحابہ کرام کے لیے یہ شرائط ہیں کہ شرک نہ کرو، تو ہمارے لیے ان سے زیادہ یہ شرائط ہے۔ مسلمان بننا ہے، مومن بننا ہے، اللہ کے نبی کا نام لیوا بننا ہے، تو شرک سے توبہ کرو۔ اور شرک کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا ہمسر سمجھنا، اس جیسا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ اولاد دے سکتے ہیں، پیر صاحب بھی دے سکتے ہیں، ولی بھی دے سکتے ہیں، مولوی صاحب بھی دے سکتے ہیں، یہ قبر والا بھی دے سکتا ہے، میرے بھائی اسی کا نام شرک ہے۔ چوری نہ کرو، مسلمان اور چوری اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ زنا نہ کرو، ایمان اور زنا اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایمان اس وقت اس سے نکل جاتا ہے۔ اور کسی پر بہتان نہ باندھو، مسلمان کسی پر بہتان نہیں باندھتا۔ جو بہتان باندھتے ہیں ذرا ان کو سمجھنا چاہیے، کل قیامت کے دن اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ آج ہم نے کسی کے خلاف کوئی بہتان باندھا، اگر میں نے خدا نخواستہ کہا، زید عمر بکر کے بارے میں کہا کہ وہ ایسا کہتا ہے، اور حالانکہ اس بیچارے نے ایسا کہا نہیں تھا، یا وہ ایسا کرتا ہے حالانکہ اس بیچارے نے ایسا کیا نہیں تھا، یہ بہتان ہے بھائی۔ کل قیامت کے دن وہ اس آدمی کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جائے گا اور کہے گا کہ اس نے میرے خلاف یہ کیا تھا، یا اللہ ذرا ثابت تو کر کے دکھائیے۔ اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں، ولا یفترین ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن۔ ہاں، کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں خود ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ عجیب بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا تھا۔ میرے بھائیوں، اور اگلی شرط یہ تھی کہ ولا یاسین کا فی معروف، دیکھو اللہ کے نبی کی کوئی بات اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ ایماندار بننا ہے، کہلانا ہے تو اللہ کے نبی کی کسی بات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھو، سر سے پیر تک دیکھو، اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم ان کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ایماندار کہلانے کے لیے ضروری ہے پہلے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لو، تب کہلاؤ گے ایماندار۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مومن مخلص بنائے اور ان شرائط پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
tawheed-sunnah.com. إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. إلا الله